ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں، کیا ہماری زبان مسلمان ہے، کیا ہمارے کان مسلمان ہیں، کیا ہمارے ہاتھ مسلمان ہیں، کیا ہمارے پیر مسلمان ہیں، کیا ہماری پیٹ مسلمان ہے، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا مسلمانوں کا طریقہ ہے، ہمارا کھانا اور پینا مسلمانوں کا طریقہ ہے، ہمارے پہننے کے لباس مسلمانوں کے طریقے ہیں، ہمارے بولنے کے الفاظ مسلمانوں کے طریقے سے ملتے جلتے ہیں، ہمارے بال کی کٹنگ مسلمانوں سے ملتی جلتی ہے، ہمارے رہائش، ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے تجارت کا ماحول، ہمارے شادی بیاہ کا ماحول، اس میں ہم کس حد تک مسلمان ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ناپیں کہ ہمارا طریقہ مسلمانوں سے کتنا ملتا ہے، ہمارا رہنے سہنے کا طریقہ کتنا ملتا جلتا ہے، اسلامی طریقے کے اعتبار سے ہم کتنے یہ ہیں۔ ہم تو اس قدر بھی نہیں ہیں کہ اپنے ایمان کو ہم محفوظ کر سکیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نام ہم نے عبداللہ رکھ لیا، نام ہم نے عبد الرحمن رکھ لیا، نام ہم نے مسلمانوں کے رکھ لیے، نام عبد الکریم اور عبد الستار رکھ لیا، اور اس کے بعد ہمارے جو اعمال ہیں وہ کافرانہ ہیں، ہمارے اعمال ہیں مشرکانہ ہیں۔ یہ بتائیے کہ ہمیں اور آپ کو کسی نے یہ کہا ہے کہ ہم اور آپ مسلمان بن جائیں؟ کسی نے ہم سے کہا کہ آپ مسلمان بنو؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اپنی خوشی سے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے، اپنی خوشی سے پڑھا ہے، نہ آپ پر کوئی زبردستی کیا، نہ ہمارے اوپر کسی نے کوئی زبردستی کی۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جس نے اپنے آپ کو مسلمان مانا ہے، جس نے قرآن پر ایمان رکھا ہے، جس نے نبی پر ایمان رکھا ہے، وہ اپنی خوشی سے رکھا ہے، کسی نے کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگ بہت ہیں جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگ بہت ہیں جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگ بہت ہیں جو ان کے احکام کو نہیں مانتے ہیں۔ کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی کہ تم کو ماننا ہی پڑے گا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے کہہ دیا ہے، ہم نے راستے کھول دیے ہیں، تمہاری جو مرضی ہے وہ کرو۔ دونوں راستے ہیں، جو شکر کے راستے بھی ہیں، کفر کے راستے بھی ہیں۔ یہ تمہارا اعتقاد ہے، تمہاری یقین ہے۔ ہم نے تم کو صحت بھی دے دی ہے، عافیت بھی دے دی ہے، آنکھیں بھی دے دی ہے، عقل بھی دے دی ہے، ہم نے سارے راستے دے دیے ہیں۔ چلنے کے لیے ہم نے، پڑھنے کے لیے ہم نے کتابیں دے دی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے معلم کے طور پر نبیوں کو بھیج دیا ہے، ساری چیز ہم نے مکمل کر دی ہے۔ تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، تم مانو گے تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہوگا۔ کسی کے اوپر کسی نے زبردستی نہیں کی۔ پھر آخر ہم اپنے اعمال کے ساتھ میں بے غیرتی کیوں برتتے ہیں؟ ہم اتنے غیرت مند کیوں نہیں ہیں؟ اب بتائیے، کل دیوالی تھی ایک حد ہوتی ہے انسان کی کہ انسان اپنے حد تک کرے۔ مسلمانوں کے گھروں پر دیے جل رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ مسلمان اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ اپنے ایمان سے وہ سودا کر لیتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے آخر ایمان اس کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے، اور اگر آپ کو وہی تہذیب اچھی لگتی ہے، کون کہتا ہے آپ کو اس تہذیب میں رہنے کے لیے؟ کس نے کہا ہے اس تہذیب کو قبول کرنے کے لیے؟ کس نے آپ کو مجبور کیا ہے؟ قرآن کی کسی آیت نے مجبور نہیں کیا۔ لا اکراہ فی الدین، اگر قبول کرنا ہے عافیت کے ساتھ رہو، اگر رہنا ہے تو پورے طور پر رہو، اگر رہنا ہے تو صحیح سے رہو، ورنہ اپنے عمل سے کتنے گھروں کے اوپر کر مسلمان ہے، ایمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، محمد الرسول اللہ کا یہ عاشق کہلانے والا ہے، محمد الرسول اللہ کا یہ داعی کہلانے والا ہے کہ ہم ان کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اپنے گھروں کے اوپر یہ دیے جلاتے ہیں۔ جن کے جلانے کا مذہب ہے ان کو مبارک ہو، جن کے جلانے کا کام ہے ان کو مبارک ہو، آپ کو ان کی چیزوں سے کیا مطلب ہے؟ اور حد تو یہاں تک ہو گئی بے غیرتی کی۔ ارے مسلمانوں، تھوڑی بھی شرم کرو اپنے اندر، تھوڑی بھی شرم کرو۔ حد یہاں تک ہو گئی، مسجد کے گیٹ کے سامنے کس نے رکھ دیا؟ بے غیرت، اتنے بے غیرت ہو گئے، اتنے بے غیرت ہو گئے۔ بند کر دو مسجدوں کو، تالا لگا دو مدرسوں کو، کیا فائدہ جمعہ میں بیان کرنے کا؟ اتنی بھی غیرت اگر باقی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر تو کیوں مسجدوں میں جمعہ میں بیان ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آدھا گھنٹہ مولوی صاحب تقریر کرے اور آپ آرام سے جو ہے 10 منٹ باقی رہے، 5 منٹ باقی رہے تو آپ آئے اور چلے جائیں۔ کیوں مولوی صاحب آدھا گھنٹہ بیان کرے گا؟ اس بیان کے لیے وہ ہفتوں تیاری کرتا ہے کہ ہم عوام کو کوئی صحیح میسج دے سکے، قرآن کی صحیح ہدایات دے سکے، رسول اللہ کا صحیح فرمان پہنچا سکے۔ کیا اب یہی صلہ پہنچتا ہے عوام کو؟ یہی صلہ پہنچتا ہے؟ یہ کوئی باریک مسئلے تو نہیں ہے، یہ اتنے خطرناک مسئلے تو نہیں ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ میں
آتے کہ ہمیں دیا نہیں جلانا چاہیے، ہمارے اعمال کیا ہیں، غیروں کے اعمال کیا ہیں، حد یہ ہو گئی اس کو کس نے کیا ہے؟ کیا کسی غیر مسلم نے کیا ہے؟ کیا کسی دوسروں نے کیا ہے؟ کون یہاں پر رکھا تھا؟ کون اتنا بے غیرت ہے، اتنا بے شرم ہے؟ بتائیے۔ مسجد کے گیٹ پر کس نے رکھا؟ کسی دوسرے نے نہیں رکھا، ہمیں میں سے کسی نے رکھا ہے۔ ان کو شوق ہے بھائی چارہ نبھانے کی، اپنے گھروں پر دیا جلا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم بھائی چارہ قائم کر رہے ہیں، ہم مل جل کر کے رہنا چاہ رہے ہیں۔ مل جل کر کے رہنے سے کس نے منع کیا ہے؟ لیکن جو حدود ہے مل جل کر کے رہنے کی، وہاں پر کتنا مل جل کر کے رہتے ہیں؟ آپ تجارت کے معاملات میں ہم نے کسی سے وعدہ کیا، اس وعدے کو ہم کتنا نبھا رہے ہیں؟ کسی کے ساتھ امانت داری کی ہے، امانت ہمارے پاس رکھی ہے، اس امانت میں ہم کتنے جو ہے اس کو نبھا رہے ہیں؟ ہم نے کسی کے ساتھ ہماری مجلسیں غلط چیزوں سے کتنی محفوظ ہے؟ ایک دوسرے کی تکلیف میں ہم کتنے کام آتے ہیں؟ یہاں پر بھائی چارہ کہاں زیادہ چلا جاتا ہے؟ اس میں ہم کیوں نہیں بھائی چارے کی کرتے ہیں؟ جب کسی کی تہوار کا ٹائم آتا ہے تو بھائی چارہ ہو جاتا ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی بھائی چارہ کرنے والا تھا؟ اسلامی مساوات کا کیا اس سے بھی زیادہ کوئی نمونہ ہو سکتا ہے؟ اس کائنات میں محبت کا درس دینے والا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، کفار مکہ حاضر ہو گئے، انہوں نے یہ کہا کہ محمد ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ سن لو، جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم یہ کام کر کر کے بھائی چارہ قائم کرتے ہیں، اسلامی بھائی چارہ کو فروغ دیتے ہیں، تھوڑا غور سے کان کھول کر کے سن لیجئے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کافروں سے کہہ دیجئے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، جس کی عبادت میں نہیں کرتا، تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کرتا۔ لا اعبد ما تعبدون، یہ عبادت میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ سمجھوتا ہوئے گا معاشرت کے معاملات میں، سمجھوتا ہوئے گا آپس کے معاملات میں، عبادت میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تم کو جس کی عبادت کرنا ہے کرو، مجھے جس کی عبادت کرنا ہے ہم کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم تمہاری عبادت کریں اور تم ہماری معبودوں کی عبادت کرو، یہ سب نہیں چلنے والا ہے۔ عبادات کے معاملات میں صرف ایک ہے، اللہ کی ہی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت ہرگز نہیں کی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی بھائی چارے اور محبت کا درس دینے والا ہے، آپ سے زیادہ کوئی امت کے فکر میں ڈوبنے والا ہے۔ آپ کے ہر وقت آپ پریشان رہا کرتے تھے کہ اس امت کو کس طریقے سے جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کے باغوں میں ہم پہنچا دیں۔ آپ ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے کس طریقے سے ان کو غلط راستے سے نکال کر اچھے راستوں پر لا کر کے کھڑا کر دیں، اس قدر آپ پریشان رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نازل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اتنا غمزدہ کیوں ہو رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ ایمان نہ لا رہے اس وجہ سے اپنے آپ کو اتنا فکر مند کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے کنارے پہنچا دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کرنے کے کنارے پہنچا دے رہے ہیں۔ لیکن اس نبی نے عبادت کے معاملات میں سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ اس نبی کے ماننے والے جس چیز کو اس کے نبی نے منع کرنے کے لیے، جس چیز کی دعوت دینے کے لیے، جس چیز کی طرف بلانے کے لیے دن رات کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی پوجا کرو، اس میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس دعوت کو پھیلانے
بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب رسول نے اور جس کفر اور شرک سے منع کرنے کے لیے آپ کو گلی گلی میں مجنون کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے اوپر کیا کیا جملے کسے گئے، آپ کے لیے کھانا پانی بند کر دیا گیا، آپ کے خلاف سازشیں رچی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے عبادت کے معاملات میں سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ لیکن آج اسی محمد کی امتی ان چیزوں میں پڑی ہے جن چیزوں کو انہوں نے منع کیا تھا، جس کفر اور شرک سے امت کو بچایا تھا، جس کفر اور شرک کے امت کو دعوت دی تھی کہ اس کی طرف نہیں جانا، ان کے عاشق، ان کے نام لینے والا، ان کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنے والا انہی کفر اور شرک میں مبتلا ہے۔ پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں، پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں، کریں کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا اگر ایسا کر لیا؟ اگر ایمان مطلوب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوا۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایسا کر لیے تو کیا ہو گیا؟ اگر ایمان کی قیمت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم کو تو آئیڈیل قرآن ہے، ہمارا آئیڈیل نبی کی پاک ذات ہے، ہم تو وہاں سے لیں گے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ بھائی چارہ کرتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس لیے بھائی چارہ کر رہے ہیں کہ ہماری تجارت باقی رہے، ہم اس لیے بھائی چارہ کر رہے ہیں کہ ہماری سیاست باقی رہے، ہم اس لیے بھائی چارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے فائدے جو لگے ہوئے ہیں وہ ختم نہ ہو۔ لیکن اگر حقیقت میں بھائی چارہ کرنے کا مقصود ہے تو کوئی گالی دے دے پھر اس کو دعائیں دے کر کے دکھائیں، کوئی گالی دے دے بھرے بازار پھر آپ اس کو مٹھائی کا ڈبہ دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ واقعی آپ کے اندر کتنا جذبہ ہے بھائی چارہ پھیلانے کا، کتنا جذبہ ہے محبت پھیلانے کا، کتنا جذبہ ہے اس کے ساتھ آپس میں رہنے کا۔ لیکن اس نبی نے سارا کچھ سہنے کے باوجود، سارے تانے، ساری چیزیں سہنے کے باوجود کبھی غلط بات نہیں کہی۔ پورے محلے کے سامنے، لوگوں کے سامنے آپ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، روڈوں پر پتھر مارا جاتا تھا، سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ نے اللہ کی عبادت کے تعلق سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ اللہ کی عبادت بس اللہ کی عبادت ہے، کسی کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے۔ بس ہم عبادت اس کے لائق ہے کہ بس وہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، ہم اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ایک بھی عمل ہمارا ایسا نہیں ہے جو قابل قبول ہو کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکے کہ یا اللہ اس عمل کے بدلے ہم کو معاف کر دیا جائے۔ ہماری نمازیں ایک تو نماز نہیں ہے، لیکن اگر جو پڑھتے ہیں ان نماز کے اندر اخلاص کتنا ہے، روزوں کے اندر اخلاص کتنا ہے، زکوٰۃ کے اندر اخلاص کتنا ہے، حج کے اندر اخلاص کتنا ہے، باقی دوسرے اعمال کے اندر ہمارے اخلاص کتنا ہے، کتنی چیزیں ہیں ہماری زبان کے معاملے میں، ہماری زبانیں کتنی محفوظ ہیں، گالیاں ہم دیتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے ہیں، چغلیاں ہم کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں سنتے ہم ہیں، غلط طریقے پر ہم چلتے ہیں، وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، امانت میں خیانت ہم کرتے ہیں۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہم رب کے سامنے پیش کریں؟ مسلمانوں، ایک عمل تو باقی تھا اپنے پاس، ایک عمل تو یہ کہنے کے لیے باقی تھا، اللہ آپ نے عبادت دی ہم اس میں فیل ہو گئے، آپ نے معاشرت دی ہم اس میں فیل ہو گئے، آپ نے اخلاقیات کا حکم کیا ہم اس میں فیل ہو گئے۔ لیکن ایک چیز باقی ہے، ایک چیز باقی ہے کہ آنکھ جب سے کھولی ہے، کلمہ جب سے تیرا پڑھا ہے، محمد رسول اللہ کی غلامی میں جب سے آئے ہیں، تب سے یہ ماتھا کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکا ہے۔